بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا اس پلیٹ فارم پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو قاسم بھائی سے متعلق بتانا ہے کہ قاسم بھائی سچے انسان ہیں، وہ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے۔ میرے جتنے بھی اپنے لوگ جو مجھے اس سے پہلے جانتے تھے، آپ سب مجھ سے واقف ہوں گے کہ میں نے نہ اس سے پہلے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے نہ میں کبھی کسی باطل کے ساتھ شریک ہوا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے آئندہ بھی میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مرضی سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں کسی باطل کے ساتھ شریک ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ خواب تو ہمیں بھی سچے آتے ہیں، تو آیا ہم بھی تو مہدی، ہم کیوں نہیں دعویٰ کر رہے کہ ہم مہدی ہیں؟ تو میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں، خواب مجھے بھی سچے آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کو خواب سچے آتے ہیں، اور خواب کا سچا ہونا ہی یہ صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کا خواب سچا ہو گیا وہ مہدی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور حدیث میں اس طرح کا کچھ ملتا بھی نہیں ہے کہ سچے خواب ہو تو مہدی ہوگا، نہیں ہوگا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ لیکن مسلمان کا خواب آنا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ہمیں اپنی پرسنل لائف سے متعلق ضرور خواب آتے ہیں کہ آیا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یا کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن ہمارے خوابوں میں آپ خود سوچیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خوابوں میں 300 سے زیادہ مرتبہ آئے؟ کیا اللہ پاک ہمارے خوابوں میں کبھی آئے یا ہم سے کبھی ہم کلام ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی شخص کے خواب میں 300 سے زیادہ مرتبہ آنا، اور پھر اللہ پاک کا اسی شخص کے خواب میں 800 سے زیادہ مرتبہ آنا، تو یہ کس چیز کی دلیل ہو سکتی ہے؟ آپ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خوابوں کو آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو، جب ان کے خواب آپ ریڈ کریں گے، پھر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ قاسم عالم تو نہیں ہے، لیکن یہ تو وہ ساری باتیں جو حدیثوں میں بتائی گئی ہیں۔ اور قاسم بھائی خود بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے خوابوں میں بتایا گیا ہے، تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، لیکن میں نے ان کو کبھی پہلے حدیثوں میں پڑھا ہوا نہیں تھا۔ ہاں، میں اتنا جانتا تھا جو ایک عام سی انفارمیشن ہوتی ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، یجوج مجوج آئیں گے، تو یہ میں جانتا تھا، لیکن میں اتنا ڈیپلی میں نہیں تھا جانتا۔ اور ایک اور بات جو ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بڑی جنگ ہوگی۔ وہ جنگ کیوں ہوگی، کس لیے ہوگی، اس کو بھی آپ حدیثوں میں خود ریڈ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ہو سکتا آپ میری بات کا اعتبار نہ کریں، لیکن جب آپ ان کو خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان حدیثوں کو پڑھ کے انسان گمراہ ہو یا کچھ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ حدیثیں جو مسائل پہ ہوتی ہیں، جو اسلام کے اصولوں پہ ہوتی ہیں، مسائل پہ ہوتی ہیں، ان حدیثوں کو میرے خیال سے خود سے ریڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی عالم سے ہی ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک۔ لیکن یہ جو جنرل نالج کی ہوتی ہیں حدیثیں، ان کو انسان خود پڑھے مسلمان، تو آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ جیسے دجال کیسا ہے، وہ شکل صورت سے کیسا دکھتا ہے، اور وہ کیا کرے گا، حضرت مہدی کون ہے علیہ السلام، اور وہ کیوں آئیں گے، ان کا آنا کیوں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیوں ہوگا۔ اس کے بعد یجوج مجوج یہ کون ہیں، کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یجوج مجوج چائنا کے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چائنا کے لوگ یجوج مجوج نہیں ہیں۔ یہ آپ خود حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک دیوار کے اندر بند ہیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، چائنیز ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی تو چائنا کے ساتھ خیر دوستی ہے، اچھی دوستی ہے، تو یہ اس طرح کی یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو خود سے ریڈ کریں۔ جب آپ ان کو خود سے ریڈ کریں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں، اور پھر آپ جب ان حدیثوں کو خود سے پڑھیں گے اور قاسم بھائی کے خوابوں کو ریڈ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قاسم ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو کسی کے ایمان کو خطرے میں ڈالے یا پھر وہ کسی کو گمراہ کرے، ایسی کوئی بات قاسم بھائی نہیں کر رہے۔ وہ تو اپنی طرف سے دعویٰ بھی نہیں کر رہے قاسم بھائی۔ آپ ان کی کوئی ایک ہمیں چیٹ دکھا دیں یا کوئی ایک ان کی ویڈیو دکھا دیں جس میں قاسم بھائی نے کوئی بڑا دعویٰ کیا ہو،
قاسم بھائی کو اول تو یہ کہ قاسم بھائی کو پچھلے 27-28 سالوں سے یہ خواب آ رہے ہیں. تو جب ان کی وہ اپنی جوانی کی عمر میں تھے تب انہوں نے ان خوابوں کو لوگوں سے شیئر نہیں کیا. تو پھر اب کیا ضرورت پڑ گئی انہیں اس ڈھلتی عمر میں کہ وہ ان خوابوں کو شیئر کر دیں.